بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں نامور اکانومسٹ موجود ہے جو مختلف ٹاک شوز میں اپنے تجزیوں کے ذریعے عوام کو جو پازیٹیو انسینٹیوز لیے گئے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ درست سمت پر جا رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کچھ ایسے بے روزگار سیاستدان ہیں جو کہ آج کل اکانومسٹ بن چکے ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور احسن اقبال صاحب سر فہرست تھے، جو آئے روز مختلف میڈیا چینلز پر پریس کانفرنس کر کے عوام کو بتاتے ہیں یا ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو سی پیک کا منصوبہ ہے وہ عملی طور پر بند ہو چکا ہے۔ تو خوش قسمتی سے پاکستان کی جو 60% آبادی ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور وہ مختلف جو رپورٹس ہوتے ہیں جو عالمی دنیا کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں شائع کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی معیشت کے بارے میں، اور خاص طور پر جو پاکستان میں فورن جو انویسٹمنٹ ہے اس بارے میں، اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے 6 انیشیٹوز لیے جس کی بدولت پاکستان کی جو ریٹنگ تھی اس میں 28 پوائنٹ کی بہتری آئی۔ وہ انیشیٹوز کیا تھے؟ تو اس میں سب سے پہلے جو تھا ایزی بزنس سٹارٹ۔ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کے لیے پاکستان نے جو فیسلٹیز پرووائڈ کی ہے تو ایک آسان طریقہ ہے، تو پوری دنیا سے جتنی بھی زیادہ انویسٹر ہے وہ پاکستان کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ٹریڈ اکراس دا بارڈر، پاکستان نے افغانستان کے ساتھ جو ٹریڈ کھول دیا ہے تو اس وجہ سے پاکستان میں جو بزنس کی اپرچونٹیز ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو انرجی کرائسس تھا پاکستان میں تو اس پر الحمدللہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ نے قابو پانا شروع کر دیا ہے۔ تقریباً پاکستان میں جو ہے انرجی کرائسس جو ہے اس میں بہت کمی آئی ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے جو اسمال بزنس کے لیے جو انیشیٹو لیے، انہوں نے جس طرح ریٹس کم کیے، پاور ٹیرف کی اور اس کے علاوہ الیکٹریسٹی ٹیرف کی، تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اس کے علاوہ جو ڈیلنگ ہے، جو کنسٹرکشن ہے، اس کے لیے جو NOC ہوتی ہے اس میں آسانی پیدا کی گئی ہے، تو اس سے بھی جو ہے جو بزنس ہے پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس اس میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد جو رجسٹرنگ پراپرٹی، پاکستان میں پراپرٹی کو رجسٹر کرنا آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے بہت مشکل کام تھا، لیکن گورنمنٹ نے مختلف قسم کی اس میں جو ہے انیشیٹوز لیے، اس میں کام کیا، تو اس میں بھی تھوڑی آسانی پیدا ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹیکس کا نظام ہے تو اس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، تو اس سے بھی لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو اس بنا پر اگر آپ دیکھیں تو کورونا کے باوجود یہ جو پہلا جو کوارٹر تھا جولائی سے لے کر نومبر تک، تو اس میں جو ہے پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ آئی ہے تو وہ ساؤتھ ایشیا میں آئی ہے، جو کہ تقریباً $4.9 بلین ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے تو وہ پاکستان میں آئی ہے جو کہ $1.9 بلین ہے۔ انڈیا میں $1.8 بلین، جبکہ بنگلہ دیش میں $1.2 بلین۔ اور اس رپورٹ میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اس میں جو زیادہ سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے تو وہ چائنیز کی جانب سے سی پیک کی شکل میں ہے، کیونکہ اس میں جو ترکول پاور پروجیکٹ ہے تو اس پر جو ہے چائنیز نے جو ہے بہت پیسہ لگایا، تو اس حوالے سے اس کو مینشن کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو چائنیز کی تعاون سے اسپیشل اکنامک زون بن رہے ہیں تو اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو اسپیشل اکنامک زون ہے چائنا کی تعاون سے سی پیک کے امبریلا کے اندر، اس پر بھی کام جاری ہے۔ تو اس حوالے سے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان میں سی پیک کو روک دیا گیا ہے تو وہ سراسر زیادتی کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو چاہیے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے سی پیک اتھارٹی کے جو چیئرمین تھے ان کے ساتھ چائنیز ایمبیسڈر نے بھی ملاقات کی تھی، تو انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا سی پیک اتھارٹی کو۔ تو یہ جو اپوزیشن والے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، تو ہماری ریکویسٹ ہوگی نوجوانوں سے کہ وہ اس رپورٹ کو ضرور دیکھیں۔ آگے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جو پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹر ہے جولائی سے لے کر نومبر تک، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا کوئی بہتری آئی ہے یا پاکستان جو ہے پیچھے چلا گیا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کسی بھی ملک کی معیشت کو ناپنے اور جانچنے کے لیے ایک اہم پیرامیٹر ہوتا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ کتنے ڈالرز آپ کے ملک میں آ رہے ہیں اور کتنے ڈالرز آپ کے ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اس کی کیلکولیشن کے لیے ہم 2 چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا یعنی تجارتی خسارہ،
اور دوسری چیز ریمیٹنسز، یعنی جو بیرونی ملک پاکستانی رہتے ہیں وہ ملک کے لیے ملک کے اندر کتنا جو ہے تو زر مبادلہ وہ بیچتے ہیں۔ تو نومبر اور 2020 میں پاکستان کی جو ایکسپورٹ تھی وہ تھی $2.02 بلین، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کی ویلیوز کو دیکھتے ہیں۔ تو ایکسپورٹ $2.02 بلین تھی اور امپورٹ جو تھی وہ $3.8115 بلین۔ تو اس کا جو ڈفرنس، اس کا جو خسارہ ہے وہ ہے -$1.795 بلین۔ لیکن یہ تو خسارے میں ہے، لیکن اس چیز کو پلس کرنے کے لیے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سرپلس کرنے کے لیے پاکستان کے جو ریمیٹنسز ہے وہ زیادہ ہے، وہ ہے $2.1 بلین۔ تو اس کے ساتھ مل کر جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ سرپلس ہے ابھی، وہ ہے $0.305 بلین۔ تو یہ پاکستان کے تاریخ میں 10 سال بعد ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس ہو گیا ہے۔ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک اہم پیرامیٹر ہے آپ کے ملک کی معیشت کو جانچنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پوائنٹ ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے اور ہماری معیشت جو ہے وہ صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ جو رپورٹ ہم نے آپ کے ساتھ پیش کی اور جو فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو بتائیں، تو ہماری گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس پر بھی پہلے ریسرچ کر لیں، آپ پہلے اس کو کنفرم کر لیں، پھر اس پر یقین کریں۔ بیسیکلی میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ کو اگر بولتا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ گر چکی ہے، ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں، تو آپ نے اگر ریسرچ نہیں کی، آپ نے اسپیسیفکلی چیزوں کو دیکھا نہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کون سی چیزیں اس پر افیکٹ کرتی ہے، تو آپ اپنی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ تو آپ اپنی ریسرچ کو کریں، ضرور کریں، پھر اس کے بعد یہ بولے کہ ہماری معیشت صحیح سمت میں جا رہی ہے یا غلط سمت میں۔ بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام۔